السلام دوستوں، میرا نام زیر باس، آپ دیکھ رہے ہیں چینل علم کی ڈائری۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اپنے پیارے وطن پاکستان کے دفاع پاکستان کے بارے میں ہے، جو کہ 6 ستمبر 1965 کو منایا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، بالکل مسلمان اس امن پسند قوم ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی چھپ کر وار نہیں کیا، جبکہ بھارت نے 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب کو بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان پر اچانک حملہ کر دیا۔ 17 روزہ جاری رہنے والی اس جنگ میں بھارت بری طرح ذلیل رسوا ہوا۔ 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب کو ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے پاکستانی سرزمین پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں نہ صرف پاک فوج بلکہ پاکستانی قوم کا بچہ بچہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے قبل پاکستان بننے کے تقریباً 1 سال بعد ہی ستمبر 1948 میں کشمیر پر حملہ کر دیا گیا تاکہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ پاکستان اس وقت بھی 1 سال کا تھا۔ اس کے بعد جنگی ساز و سامان کی انتہائی کمی تھی اور وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، مگر ہندو اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آیا۔ بعد ازاں پاکستان تیزی کے ساتھ ترقی کی منزلیں طے کرنے لگا۔ ہندو بنیا اس ترقی کو برداشت نہ کر سکا، لہٰذا اس نے اچانک 5 اور 6 ستمبر 1965 کی درمیانی شب کو پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس وقت بھی پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج تھی اور نہ ہی اتنا اسلحہ، مگر جو قوت و طاقت، جوش و جذبہ اس قوم اور فوجی جوانوں میں تھا، وہ اس بے دین اور بے ایمان ہندو بنیا میں نہ تھا۔ اور مسلمانوں کے پاس طاقت تھی ایمان کی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور یقین۔ یہی وجہ ہے کہ 1965 کی اس جنگ میں قوم کا جذبہ قابل فخر تھا، اور پاکستانی طیارے جب بھارتی طیاروں کا پیچھا کرتے تھے تو پاک وطن کے شہری بڑے جوش و خروش کے ساتھ سڑکوں اور گلیوں میں نکل آتے تھے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ابھی اور اس وقت بارڈر پر پہنچ جائیں، لیکن یہ کام پاک وطن کی بہادر، دلیر اور نڈر فوج بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ یہی دوستو 6 ستمبر کی جنگ ہم پر مسلط کی گئی۔ بھارت کا خیال تھا کہ پاکستان نیا وجود میں آیا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی بڑی فوج ہے، اور نہ ہی ٹینک اور توپیں وغیرہ ہیں، اور نہ ہی اس کے پاس طیارے اور بحری جہاز ہیں، تو کیوں نہ اس کو فتح کر لیا جائے۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان حب الوطنی سے فل بھری ہوئی قوم ہے، اس کو للکارنے جا رہا ہے۔ بھارت اس وقت بھی ایک بڑی طاقت تھا اور یہی غرور اور گھمنڈ اسے جنگ کی طرف اکسا کر لے جا رہا تھا۔ بھاری جرنیلوں اور سیاستدانوں کا کہنا تھا کہ صبح کا ناشتہ اسمبلی ہال لاہور میں کریں گے، لیکن پاکستان کو فتح کر کے پنجاب اسمبلی میں فتح کا جشن منانے کا خواب بھارت کا چکنا چور ہو گیا، اور بھارت نے اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پاکستان پر 3 اطراف سے حملہ کیا۔ اور جب اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے بھارتی حملے کے پیش نظر فوری طور پر ہنگامی حالات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 10 کروڑ پاکستانی شہری جو ہے وہ آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ان کا جو دشمن ہے اس پر کاری ضربیں لگانی ہیں اور کاری سے کاری ضرب لگانی ہے، کیونکہ جس بلا نے تمہارے سرحدوں پر سایہ ڈالا ہے اس کی تباہی یقینی ہے۔ ان الفاظ نے پوری قوم کا لہو گرمایا، اور پھر پہلے ہی روز بھارت کے 800 سپاہی ہلاک ہوئے یا مجروح ہوئے اور دشمن کے 22 جنگی جہاز بھی تباہ ہوئے۔ پاکستان نے اسلحہ اور فوج کی کمی، ٹینک اور توپیں اور نہایت کمی کے باوجود، ان سب کمی کے باوجود پاکستان کی فوج نڈر اور بے باک تھی۔ اس نے کیم کرن کا محاذ، چونڈا کا محاذ ہو، چھم جوڑے کا محاذ ہو، واگا بارڈر کا محاذ ہو، ہر محاذ پر دشمن کو کاری ضرب لگائی۔ چونڈا کے مقام پر بھارت نے پاکستان پر ٹینکوں کا دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کا سب سے بڑا حملہ کیا، جو کہ پاکستانی فوجیوں اور جوانوں نے پسپا کر دیا اور اس حملے کو ختم کر دیا اور روکا، جبکہ ایئر فورس نے BRB نہر کے آر پار نہ صرف اوپر آسمان میں انڈین ایئر فورس کو شکست دی، بلکہ پاکستانی آرمی کو بھی بھرپور سپورٹ کیا اور انڈین آرمی کو BRB نہر نہ پار کرنے دی۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کی نیوی کیوں کر پیچھے رہ سکتی۔ پاکستان نیوی نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے کھلے سمندر سے گزر کر انڈیا کے نیوی کے بیس دوارکا کے اوپر اٹیک کیا اور پوری کی پوری بیس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد انڈین نیوی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ کھلے سمندر میں بھٹک سکے۔ یہ تو 1965 کے چند واقعات جن کا ہم نے جائزہ لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 1965 میں پاکستان اور انڈیا کو کتنا نقصان ہوا۔ پاکستانیوں کی تعداد 1033 تھی جو فوجی مارے گئے، اور بھارت جو ہے وہ 9500 تھے۔ اس طرح زخمی ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 2171 اور بھارتیوں کی 1100 تھی۔ اس کے علاوہ لاپتہ ہونے والے پاکستانی فوجی 630 تھے، جبکہ بھارتی فوجی 1700 تھے۔ تباہ ہونے والے پاکستانی ٹینک 165 اور بھارتی ٹینک 475 تھے۔ تباہ ہونے والے پاکستانی طیارے 14، جبکہ بھارتی طیارے 110 تھے۔ پاکستان کے قبضے میں آنے والا بھارتی علاقہ 1600 مربع میل تھا، اور بھارت کے قبضے میں آنے والا پاکستانی علاقہ 450 مربع میل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔
6 ستمبر 1965 کی جنگ، پاکستان اور بھارت جنگ کے بارے میں یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔